تشہد کی حالت میں جب انگلی اٹھاتے ہیں تو کہاں سے کہاں تک اٹھائیں؟ شروع سے لے کے اینڈ تک اٹھانی. مسلم شریف میں 4 احادیث موجود ہیں عبداللہ ابن زبیر سے کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو دایاں ہاتھ دائیں زانوں پر اور بایاں بائیں زانوں پر, اور ایک مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں دایاں دائیں گھٹنے پر اور بایاں بائیں گھٹنے پر. میں نے نماز کا پریکٹیکل بھی ریکارڈ کرا ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے اور شہادت کی انگلی کو اٹھا لیتے. یعنی جب آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات شروع کریں گے اسی وقت آپ اٹھا لیں گے اور اینڈ تک اٹھا کے رکھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے اور اشہدو اللہ پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, مسلسل اٹھانی ہے. یہ بھی طریقہ درست ہے. دوسرا طریقہ ہے مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام 53 کا عدد بناتے تھے. وہ عربی ہاتھوں کے اوپر گنتی گنتے تھے نا, تو وہ 53 کا عدد یہ ہوتا تھا کہ 53 وہ یہاں پہ بنتا تھا. انگوٹھے کو آپ درمیان کی انگلی کی جڑ میں رکھیں, یوں انگلی اٹھانا بھی سنت ہے اور یوں اٹھانا بھی سنت ہے. یہ دونوں طریقے. اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں کہ جب آپ دعاؤں میں پہنچتے تھے تو آپ ہلکا ہلکا حرکت بھی دیتے تھے. مسلم شریف میں حرکت دینے کا ذکر نہیں ہے, لہٰذا یہ دونوں طریقے درست ہیں. مسلسل اٹھا کے رکھیں تب بھی درست, مسلسل اٹھا کے رکھیں اور دعاؤں میں اسے ہلکی سی حرکت دیں تب بھی درست. اور یہ جو کہتے تھے نا خاتم کا لفظ آیا ہے قرآن کے اندر, بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے. سرکار خاتم بھی موجود ہے. خاتم آ جائے نا ان کی موت ہو جاتی ہے. ویسے تو خاتم میں بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں تراویحیں کتنی ہوتی ہیں, وی تراوی, اور خاتم سیل آف دا پروفٹ, سٹیمپ آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے تھا کہ نبی جو ہے اللہ کے پاس جا کے مورے لگا لگا کے نئے نبی بھیجیں گے امتی نبی کے نام کے اوپر؟ خدا کے لیے کہتے نہیں خاتم, سرکار خاتم کا لفظ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. نمبر 1, پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی. پہلے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی, میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کریں. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا. جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان, اگلے زمانوں میں آسمان سے آگ آتی تھی جو سورہ آل عمران میں ہے, وہ اسے جلا دیتی تھی. میری امت کے لیے حلال اللہ نے کر دیا کہ امت استعمال کر سکتی ہے. نمبر 3, 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. 1 مہینے کی مسافت سے میری فوجیں 1 مہینہ دور ہوں, دشمن پہ ڈھلا نہیں غزوہ تبوک میں 1.5 لاکھ کی فوج لے کے, سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر, اور حضور صرف 30,000 کا لشکر لے کے مدینے سے نکلے ہیں. وہ بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا جو پہلے دھمکیاں لگا رہا تھا. میری مدد فرمائی. چوتھی چیز, اگلے انبیاء جو تھے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, پوری انسانیت کے لیے. اور نمبر 5, اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا. بخاری مسلم میں یہ 5 خصوصیات ہیں, اور مسلم میں 6ٹھی خصوصیت ساتھ مینشن ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرمائی. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا. وہاں خاتم کا لفظ ہے زیر والا, جو یہ کہتے ہیں نا خاتم کا لفظ دکھائیں, خاتم تو مور ہوتا ہے, خاتم بھی ہے مسلم کے اندر. بالکل مقدمہ واضح ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں, جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. حضور کہہ دیتے نا کہ ان دجالوں کو تو دجال کہنا, لیکن امتی نبی چھوٹے چھوٹے آیا کریں گے. قرآن و حدیث کو تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں کہ کوئی امتی نبی آنا ہے. ہاں قرآن و حدیث کو یہ پتہ ہے کہ دجال آئیں گے, وہ مینشن کر دیا. اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوے نبوت کریں گے. ان میں سے ہر ایک شخص دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بچ جانا ان سے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتے ہیں کہ نہیں, امتی نبی آئیں گے. اور پھر اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں,
مسیلمہ کذاب کا ذکر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں جب وہ کنگن دیکھے تو مجھے اس چیز کی تکلیف اور دکھ ہوا کیونکہ سونا تو مرد کے لیے حرام ہے. خواب میں دیکھا نا, وہ ایک استارہ تھا. آپ کہتے ہیں میں نے پھونک ماری تو وہ کنگن غائب ہو گئے. اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے, وہ طلحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب. اور حضور کی زندگی میں مسیلمہ کذاب تو سامنے آ گیا تھا. وہ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جو جنگ کی, جنگ یمامہ جو بخاری میں آتا ہے, جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے, اور حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کیسا کفارہ بنایا کہ قاتل حمزہ بھی اور دوسری طرف مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا, اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا. اس وقت میں کافر تھا اور اسلام کے بدترین دشمن کا قتل بھی اللہ نے میرے ہاتھوں سے کروایا. تو اس کی وجہ سے وہ اللہ سے امید کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیلنس کر دے گا, انشاءاللہ ضرور کرے گا. تو صحابہ کرام کے تو دماغ میں نہیں تھا کہ اسے پوچھ رہے تھے کہ ہم تو امتی نبی ہیں یا چھڑا نبی ہیں. جو چھڑا نبی ہیں تو تیرے خلاف قتال کرنے ہیں, تو جو امتی نبی ہیں تو خیر ہے, وہ تو سلسلہ جاری ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر کٹ تھا, اس میں کوئی اس حوالے سے ابہام باقی نہیں تھا. ہاں, اس طرح کے جھوٹے دعوے داروں سے ہمارا ایمان مضبوط اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا, جن جن کا آپ نے بتایا تھا ایک ایک کر کے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ ان کے خلاف صرف وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں صحیح معنوں میں جو واقعی ان کے علمی دلائل کا جواب دیتے ہیں. خالی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہم نے ایک ایک ان کے وسوسے کا جواب دیا ہے. لیکن ان کے پاس سب سے مضبوط چیز یہی ہے کہ جی اگر ساڑھے بابے نے کیتا ہے تو تواڈے بابے نے بھی کیتا ہے. ہاں, اندازہ کرو. چلو یہ آپ کے لوگوں سے تو بہتر ہے نا, تواڈے لوگ تے کہندے نے تیرا کتا کتا تے میرا کتا ٹومی. یہ تو تواڈے بزرگ فرقے والے کرتے ہیں, کم از کم انہوں نے ایمانداری کی ہے, انہوں نے کہا کہ تواڈے نے بھی کام پایا سی, ساڈے نے بھی پایا. اور پھر آ کے باتیں ہمیں کرتے ہیں, او تم لوگ خدا کے لیے نکلو ادھر سے, کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ تم لوگوں نے یہ سارا دین کا جنازہ نکالا ہے, یہ تم لوگوں کے بزرگوں نے ساری ان کو چیزیں پرووائڈ کی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سے ڈر جائیں.